بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج جو بات میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں اس کے بارے میں آپ نے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے، اور وہ بات ہے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی آمد کے حوالے سے، جو پاکستان میں آئے ہیں اور جہاں پر ان کے آنے کی وجہ سے دین کے ساتھ محبت کرنے والوں کا جوش و خروش ہمارے سامنے آیا، ان کی خوشی ہمارے سامنے آئی۔ اسی طرح ایک ایسا طبقہ یا طبقہ نہیں، کچھ چند لوگ ایسے سامنے آئے ہیں کہ جن کو ان کے آنے کی وجہ سے بڑی درد سی محسوس ہوئی ہے، جن میں سر فہرست سب سے پہلے جو ویڈیو آئی ہے وہ اقرار الحسن صاحب کی ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا وہ کلپ سنا جس میں انہوں نے وہ باتیں کی جن کو بنیاد بنایا اقرار الحسن صاحب نے۔ بات یہ ہے کہ جب میں نے یہ دونوں طرف سے باتیں یہ سنی ہیں تو مجھے سب سے پہلے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ یاد آ گیا۔ واقعہ بڑا شاندار ہے۔ انہوں نے یہ بات کہی تھی ایک موقع پر، یہودیوں کے قریب سے گزر رہے ہیں تو یہودیوں نے آپ کو گالیاں دینا شروع کر دی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو دعائیں دینا شروع کر دی۔ تو پوچھنے والوں نے پوچھا کہ یا نبی اللہ، وہ آپ کو گالیاں دے رہے ہیں، آپ ان کو دعائیں دے رہے ہیں، یعنی ان کا رویہ آپ کے ساتھ کیا ہے، آپ کا رویہ ان کے ساتھ کیا ہے؟ وہ آپ کو گالیاں دے رہے ہیں، آپ ان کو دعائیں دے رہے ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے ایک بڑی پیاری بات کہی تھی جو آج یہاں ہم کو سمجھنی چاہیے کہ جس کے پاس جو ہوتا ہے وہ وہی دیتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ ان کے پاس گالیاں ہیں، وہ گالیاں دیں گے، میرے پاس دعائیں ہیں، میں دعائیں دوں گا۔ لہذا جس کے پاس قرآن ہے وہ قرآن سنا رہا ہے، جس کے پاس شریعت کی اصولی باتیں ہیں وہ وہی سنا رہا ہے، اور جس کے پاس گند ہے، جس کے پاس تضحیک آمیز رویہ ہے، جس کے پاس اپنا اندر والی بھڑاس نکالنے کے لیے وہ کچھ اور نہیں ملتا، تو انہی کی باتوں کو توڑ مروڑ کر وہ لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ لہذا اقرار الحسن صاحب کو سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ شاید کسی بھی دینی آدمی کو ذلیل و رسوا کرنے کے لیے، ان کی تصحیح کرنے کے لیے یہ رویہ کافی ہے۔ جس طرح حق خدیج صاحب کے بارے میں انہوں نے باتیں کی ہیں تو لوگوں نے ان کو اپریشیٹ کیا، لیکن بات یہ ہے کہ یہاں معاملہ کچھ اور ہے۔ یہاں خالصتاً اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچانے والی باتیں ہیں، خالصتاً اللہ کا قرآن ہے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے، اور جس بات کو بنیاد بنایا جا رہا ہے وہ بات ہی ان کی اس بات کی دلیل ہے۔ حضرت ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالی جہاں وہ انٹرویو جس عورت کو دے رہے ہیں، وہ عملی طور پر آپ محسوس کریں گے کہ وہ اس عورت کی طرف دیکھ بھی نہیں رہے، اور اسی کے بارے میں وہ بات کر رہے ہیں کہ کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، گویا کہ اس آیت کی عملی تصویر وہ خود پیش کر رہے ہیں۔ وہ تو ایک جو بات انہوں نے کی ہے وہ ایک فطری عمل ہے، وہ ایک فطری بات ہے جس کو وہ اس انداز میں پیش کر رہے ہیں اقرار الحسن صاحب کہ جی گندی سوچ، گندی ذہنیت، گندی نظر، یہ تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے وہ اپنے ہی اندر کی کچھ باتیں بیان کر رہے ہیں ان کی باتوں کا سہارا لے کر۔ یہ تو رویہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ دیکھیں اللہ کے قرآن کی اصولی بات بیان کی جا رہی ہے جو ڈاکٹر صاحب نے بیان کی ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے، ایک بندے کے سامنے، مرد کے سامنے ایک عورت بند سنور کر بیٹھی ہوئی ہے اور وہ اس کو چاہے اینکر کی صورت میں دیکھ رہا ہے، چاہے خبریں پڑھنے والی کی صورت میں دیکھ رہا ہے، بات تو یہ ہے کہ آخر مرد ہے، اسی لیے قرآن نے یہ ساری کی ساری باتیں ہم پر کھول کر بیان کی ہیں کہ لا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی۔ یہ تو امہات المومنین کو بھی اس بات کو حکم دیا گیا کہ آپ نے بناؤ سنگھار کر کے باہر نہیں نکلنا۔ بات تو یہ ہے کہ یہ ایک اصولی بات ہے، یہ ایک اصولی موقف ہے،
اور یہ ایک فطری بات ہے۔ اور اگر یہ ایسا نہیں ہے جیسا کہ اقرار الرسول صاحب نے کہا جی کہ دیکھیں وہ کیوں سمجھ لیتے ہیں کہ جیسے میں ہوں ویسے ہی سارے ہوں گے، بھئی بات تو یہ ہے کہ قرآن نے ایسی کوئی تخصیص نہیں کی ہے۔ اگر ایسی بات نہیں ہے تو قرآن کیوں عام یہ حکم بیان کر رہا ہے، کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم۔ آگے اللہ بیان کرتے ہیں کل للمؤمنات یغضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، بیان ہی عورتوں کو مردوں کو ایک ہی طرح کا حکم دیا جا رہا ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ ایک فطری بات ہے، ایک اصولی بات ہے، ایک شرعی بات ہے۔ اس کے اندر کسی بھی قسم کی بات کو بنیاد بنا کر کسی کی ذات پر اٹیک کیے جائے، یہ مناسب نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے وقار کے بھی خلاف ہے اور شریعت کے بھی خلاف ہے، اور پھر اگر وہ نیچے اپنی ہی اس ویڈیو کے کمنٹس پڑھ لیں تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ میں نے کس قسم کی گفتگو کی ہے۔ اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیں اور آخر میں اس واقعے کو اپنے ذہن میں رکھیں جو میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں۔ جب سے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب حافظہ اللہ وہ ہمارے ملک میں آئے ہیں تو مجھے وہ ایک واقعہ یاد آ رہا ہے جو میں نے عربی کی ایک کتاب میں پڑھا تھا کہ لہم حکومت علی قلوب الناس۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی جن کو ان کے ملک سے جلا وطن کیا گیا، اور جب وہ واپس آئے ہیں تو اس علاقے کا جو بادشاہ تھا وہ اپنے محل کی چھت کے اوپر اپنی بیوی کے ساتھ کھڑا ہے اور لوگوں کو دیکھ رہا ہے دور سے کہ وہ شہر میں داخل ہونے سے پہلے ہی امام بخاری کا ایک پرتپاک قسم کا انتہائی شاندار قسم کا استقبال کر رہے ہیں۔ تو بیوی نے وہاں پر اس موقع پر اس استقبال کو دیکھتے ہوئے بادشاہ کو کہا تھا کہ تم لوگوں کے جسموں پر حکومت کرتے ہو، امام بخاری لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتے ہیں۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک آج انہی کی ایک تصویر ہے جو لوگوں کے دلوں پر حکومت کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ اللہ کا دین ہے، اللہ کا قرآن ہے۔ اس لیے ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، ان کے اس کام کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، ان کے اس کام کو اچھی نظر سے دیکھنا چاہیے، اور اس طرح کی بے بنیاد قسم کی باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو تنقید کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور دینداروں کے ساتھ اللہ محبت کرنے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔